حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين خالق ذوالجلال خالق زمین و آسمان فرشتوں ملائکہ انبیاء رسول ائمہ کا خالق اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا باقی ماندہ خزانہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومنین میں سے ایمان والوں کے لیے تقاضا ہے، ایمان والوں کا شیوا اور ان کا یہ ضمیر میں ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آخر الزمان میں امام زمانہ کی یاد اور معرفت ہے تو پھر ایمان کی زندگی میں لطف ہے، وگرنہ زندگی بھی ادھوری، ایمان بھی ادھورا، غفلت اور بربادی ہے ذکر مہدی کے بغیر۔ اور جو وابستہ ہوئے بقیت اللہ کا کی طرف، بقیت اللہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں گے، جو مربوط ہوئے وہ کمال پہ بھی پہنچے، فیض بھی حاصل کیا، بلندیوں پہ بھی گئے اور امام زمانہ کا قرب اور زیارت بھی نصیب ہوئی۔ یہ کوئی مذاق نہیں، محمد مہدی بحر العلوم، آغا خوئی، آغا نجفی مرائشی، سرکار خمینی کبیر، پوری 1200 سال میں عظیم مجتہدین کی ایک لائن اور فہرست ہے جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی۔ علی ابن مہدی یا آزادی، یہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام زمانہ کی، اور آج مطالعے کی کمی اور مہدویت کے موضوع کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے آرام سے ہونٹوں کو ہلا دیا جاتا ہے، جی زیارت نہیں ہو سکتی۔ اپنی تاریخ کو کی نفی نہ کرو، اپنے زعیم حوض علمیہ جو زعماء حوض علمیہ سے ان وہ مشرف ہوئے۔ سرکار سید الطائفہ حضرت آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی ابن سید علی اکبر 100 سالہ تاریخ میں علم اصول کا شمس اعظم، بڑے مجتہدین میں 100 سالہ تاریخ کا بڑا مجتہد، مرجع اعظم، علم اصول کا بیتاج بادشاہ، کہ جن کے بارے میں امام زمانہ نے خبر دی کہ آخری زمانے کے مجتہد، اس ہستی نے گواہی دی امام زمانہ کے واقعات کی کہ جس جگہ پہ وہ رہتے تھے، جس مدرسہ میں طلاب بھی تھے وہ بھی تھے، تو ایک خادم تھا، دور بھی بڑا مشکل تھا، جو اس زمانے میں
طالب علموں کے کمروں کی، صحن کی، لیٹرینوں کی اور پورے مدرسے کی صفائی کرتا تھا، باقی خدمات بھی سر انجام دیتا تھا، مدرسہ کی خدمت کرتا تھا۔ اور ایسا عاشق امام زمانہ کہ پھر امام کی زیارت اور قرب اس خادم مدرسہ آغا خوئی کے مدرسے کا جو خادم تھا، اس کو امام کی زیارت و قربت اور امام کی صحبت نصیب ہوئی۔ بڑا حسین واقعہ جو آغا خوئی کے حالات میں ہے، مولانا سجاد صاحب نے بھی وضاحت کی کہ آغا خوئی مدرسہ میں پڑھاتے تھے، رات کے آدھی رات کے وقت اچانک اٹھے، مدرسے کا جائزہ لیا، سارا مدرسہ سو رہا ہے، طلاب بھی سو رہے ہیں، یہ اچانک اٹھے، چلتے چلتے خادم کے کمرے کی طرف متوجہ ہوئے تو وہاں روشنی تھی، خدا جانے کس قسم کی روشنی تھی، چراغ تھا، بلب تھا، یا کسی ہادی کے نور کی چمک تھی، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا۔ آغا خوئی تھوڑا سا محسوس کیا، چونکہ جاسوسی کا دور تھا، مشکل حالات سے انہوں نے محسوس کیا کہ خادم رات کے 2 بجے بجلی جلا کر بیٹھتا ہے، تو کیا مطلب اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے کوئی، تو شک کی تو گنجائش ہے، جاسوسی کا بھی زمانہ تھا، مشکل دور تھا، لوگ ڈرتے تھے۔ سرکار مرجع عظیم الشان جہان تشیع چلتے چلتے اس خادم کے کمرے میں آئے، اس نے تعظیم کی، اٹھا، کہا کیا وجہ ہے کہ رات کے 2 بجے آدھی رات کے وقت تمہارا کمرہ روشن ہے، بلب روشنی ہے اور تم باتیں کر رہے ہو؟ اس نے بڑا چھپانے کی کوشش کی۔ آغا نے کہا نہیں، مجھے بتاؤ کون شخص تھا۔ پھر خطرہ بھی تھا، کوئی جاسوس ہو سکتا ہے، کوئی ایسا خطرناک آدمی جو مدرسے میں داخل ہو جائے، پھر صدام دور تھا غالباً، اس خطرے کی کہ اس نے جتنا چھپایا، جب دیکھا کہ آغا غضبناک ہے اور آغا کا شک بڑھ گیا ہے، تو انہوں نے کہا آغا میں بتاتا ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد آپ اس کو عیان کریں گے، میرا وعدہ کریں کہ زندگی میں نہیں۔ جب سرکار سید ابوالقاسم خوئی نے وعدہ کیا تو اس نے بیان کیا، میرے اے مجتہد اعظم، اے فقیہ زمان، جب آپ طلاب سو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ بھی سو جاتے ہیں، یہ خلوص، حلال، خدمت طلاب اور جفا کشی اور عشق کے ساتھ امام زمانہ کی یاد، میں کہہ چکا ہوں ہندوستان پاکستان میں اس لیے واقعات نہیں، امام زمانہ کے ذکر کی کمی ہے۔ اگر ہم بھی مغربی اور مشرق وسطیٰ کے لوگوں کی طرح امام زمانہ کو یاد کرتے ہمیں ملاقات ہوتی، لہذا چونکہ ہم اندھے ہیں، ہمارے یہاں تذکرہ کم ہے، تو ہماری آنکھوں میں وہ نور نہیں، ہم چپ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ جھوٹی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ۔ محمد مہدی بارالعلوم، فقہا، برجردی، خمینی، آغا خامنائی، مقام معظم راہبری، یہ تمام لسٹ ہے تشیع کی، یا تو اور کوئی مذہب بناؤ، اور اگر ان علماء کے طرق پہ چل رہے ہو تو ان کی اس بات پر اعتماد کرو کہ انہوں نے مہدی کو دیکھا، زیارت ہوئی۔ اگرچہ ہم اس کے بعد میں نے کئی لیکچرز میں کہا کہ امام غائب ہو جاتے تھے اکثر زیارات کے بعد میں پتہ چلتا تھا، لیکن اس خادم کو خلوص، کوئی آسمان سے اوپر تھا، اتنا خدمت گزار تھا۔ کہا میں بتاتا ہوں کہ میرے کمرے میں کون تھے۔ کہا جب آپ سو جاتے ہیں، بچے بھی سو جاتے ہیں، تو ہر رات 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک حجت ابن الحسن المہدی آخر الزمان مہدی علیہ السلام میرے مولا اس کمرے میں تشریف لاتے ہیں، رات کے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس کمرے میں موجود رہتے ہیں، مجھے باتیں بتلاتے ہیں، دین کی باتیں، احکام، اسلام، حضرت کے وجود
اور زیارت سے فیضیاب ہونے والا وہ خادم آغا خوئی تڑپ کے کہتے ہیں کجا امام زمانہ، کجا خادم مدرسہ، و کجا من خوئی. تم قریب ہو کر اس سمندر کی طرف رغبت کرو کیسے فیضیاب کرتے. 2 بجے سے لے کر رات کو 4 بجے تک آغا خوئی کے مدرسے کے خادم کو اور ان کے حالات میں ہے، نفی ممکن نہیں ہے. پڑھے لکھے آدمی کے لیے آغا خوئی کی گواہی ہے کہ امام آئیں، زیارت بھی کرائیں، دین بھی بتلائیں، تمام معاملات کی طرف توجہ بھی کروائیں. میرے عزیزو، فسق و فجور جاری ہے. امام زمانہ کے متعلق غیر حتمی علامات 1000 سے زیادہ پوری ہو چکی ہیں، جیسا کہ سرکار مجتہد عظیم آغا طبسی نے کہا، اور بڑی محنت کی گئی مہدویت میں کہ 1000 غیر حتمی علامات، باقی حتمی علامات میں سفیانی کا خروج، مشرق سے آگ کا نکلنا، مقام بیدا کا دھس جانا جبریل کے پر یا پاؤں کی وجہ سے، سفیانی کے لشکر کی بربادی، محمد بن حسن نامی حضرت کے ایک عالم کا صفا مروہ کے درمیان قتل ہونا، نفس زکی کا قتل، اور بالخصوص مقام بیدا کا دھس جانا، یہی رہ گئی ہیں. تو آج ہم حالات کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلم دنیا میں لبیک یا رسول اللہ کہہ کر نبی پاک کی توہین، اتنا فراڈ اور دھوکہ. نبی سے مدد جو لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اشرف جلال کھانے والا، جلالی، اس کے چمچے چاٹے، ایک طرف لبیک یا رسول اللہ کہیں، پھر نبوت کے مرکزی نقطے الفاطمۃ قلبی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا دل ہے، سیدہ کی توہین سید الانبیاء کی حد تک ہے. اپنے بی بی کا حق نہیں دیتے. آج کا 1400 سال کا ملا جب بی بی کا حق نہیں چھپا سکتے تو پھر شیطان کے اعلیٰ کار ابلیس کے نوکر بن کے بی بی کو اللہ یاد و باللہ خطا کی طرف لے جاتے ہو. تمہاری ماں سے خطا ہوئی ہے، یہ کو گالی نہیں دے رہا. جس کو قرآن عصمت پر فائز کرے، اب قرآن کے بیان میں جس کی عصمت ثابت ہو، عصمت کبرا، صدیقۃ القبلا کبرا، اوریجنل اور اصلی صداقت کے ملک کی ملکہ اعظم بی بی فاطمہ تو زہرا. تو یہ سمجھو کہ اب امام زمانہ کا ظہور قریب ہے. منتقم آقا کی آمد آمد ہے. مالک ذوالجلال امام زمانہ اور ان کے آباء و اجداد کی معرفت عطا فرمائے. توسل کرتے ہیں امام زمانہ کا ذکر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، النذیل کا حیث متجد رکابی وضیف کا حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ. آتنا مدینہ الارضحال وجم کرام بحق اجاب الزینب بحق فاطمۃ الزہرا بحق جدک علی ابن ابی طالب. آتنا ذکر ابی عبداللہ فدت المواز بحق جدک علی ابن ابی طالب. یا رب الحجت بحق الحجت اشف صدر الحجت بظہور الحجت. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا. اللہم اجل علی ظہور الامام المہدی بحق سید شام، اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان بحق سیدۃ النساء العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.